ویورس اس وقت ہم لوگ شان انڈسٹریز میں موجود ہیں، جہاں پر شان انڈسٹریز نے کچھ آرکیٹیکٹس کو اور کچھ کنسلٹینٹ کو یہاں پہ فیکٹری وزٹ کے لیے انوائٹ کیا ہے، اور ان کے انوائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شان انڈسٹریز نے کچھ پروڈکٹس میں اضافہ کیا ہے، اپنی کچھ فیکٹری میں مشینری میں اضافہ کیا ہے جو کہ انڈسٹری میں کوالٹی پروڈکٹ دے سکتی ہیں۔ تو سر یہاں پر ویورس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے F&D کے فہیم صدیقی صاحب سے، تو ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے شان انڈسٹریز کے فیکٹری کا وزٹ کیا ہے، تو اس بارے میں سب سے پہلے تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں شان انڈسٹریز کے اس فیکٹری وزٹ پہ۔ جی فہیم صاحب بتائیے گا۔ الحمدللہ رضوان نے جو اس کی کاوش ہے، یہ نئی شان انڈسٹریز کی بلڈنگ بنا کر کے اس نے جو اپنا سیٹ اپ یہاں کیا ہے بہت ہی امپریسو ہے۔ بہت کم آپ کو انڈسٹریل یونٹس میں جانے کا موقع ملتا ہے جہاں ایک لیول آف کلینلینس اینڈ آرگنائزیشن نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ابتدا ہوتی ہے کوئی بھی اچھی کاوش کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صفائی نصف ایمان ہے، تو وہ نصف کام کرنے کی ہر چیز کا نصف صفائی سے ابتدا ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ نظر آ رہی تھی، ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہوئی ہیں۔ اور رضوان نے بڑی اچھی مشینیں میں نے دیکھا جو اس نے پلازما اینڈ لیزر کٹنگ مشینز ہیں، کوئل اسٹریٹننگ، ٹیوب اسٹریٹننگ اینڈ کوئل میکنگ کی مشینیں ہیں کچھ۔ ابھی بھی اس لیول کا آٹومیشن تو نہیں ہے جو ہم باہر دیکھتے ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ اگر پروڈکٹ اس قابل بن رہا ہے، اس کوالٹی کا بن رہا ہے، تو فبہاد اٹس ایکولی گڈ۔ تو آئی کنگریچولیٹ رضوان اینڈ شان انڈسٹریز آن دس ویری گڈ سیٹ اپ۔ اچھا سر، یہاں پہ پاکستان کے مینوفیکچررز کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ کس طرح کے اسٹینڈرڈ رکھیں اور کنٹینیو وہ اسٹینڈرڈ آپ کو ملے؟ تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے، اور ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیا ان کو ایڈیشن کرنا چاہیے اس میں؟ یہ موضوع آج کل بہت زیادہ بات کیا جا رہا ہے اس پہ، اور نہ صرف آج بلکہ پچھلے کئی سالوں سے، اور خاص طور پہ جب سے امپورٹ ریسٹرکشنز اینڈ دشواریاں پیدا ہوئیں تو لوگوں نے سوچنا شروع کیا، ورنہ عموماً رواج یہاں یہ تھا کہ بھئی امپورٹس فری ہیں، یہاں چیزیں منگواؤ اور بیچو، اور اس میں سب سے کم کھپ ہے۔ کسی چیز کی مینوفیکچرنگ میں پروسیسز کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کوالٹی ایشورنس ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ایک پرفارمنس کی ذمہ داری آپ کے اوپر خود آ رہی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ باہر سے کوئی مینوفیکچر کر کے بھیج رہا ہے، وارنٹی اس کی ہے، آپ کی ذمہ داری کوئی خاص ہے نہیں، سوائے یہ کہ آپ ایک سروس ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دشواریاں تو بہت ہیں، مگر وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو حل ہو سکتی ہیں۔ اس میں اس موضوع پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی طرف جانا چاہیے، اور اس کا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ بھئی آپ کسی بھی بڑے مینوفیکچرنگ ادارے کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچرز یہاں کریں، اور بے شک ان کا برانڈ نیم بھی ہو ابتدائی طور پہ، ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، اور پھر ایک لیول آنے کے بعد آپ اسپن آف ہو جاتے ہیں۔ دیٹس مائی فیلنگ، اینڈ یہ ضرور ہے کہ اس میں بہت بڑا ایک عنصر ہے، وہ یہ ہے فائنانسز کا۔ عموماً جو پارٹیز ہماری ہیں جو چھوٹی چھوٹی ورک شاپ سے شروع ہو کر کے الحمدللہ اچھے خاصے لیول تک پہنچی ہیں، جس میں شان بھی شامل ہے، ایک بہت ہی چھوٹی ابتدا تھی رضوان کی، مگر یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ اگر ساسا کو دیکھ لیں، اس کی بھی ایک چھوٹی ابتدا تھی، وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور صابرو کو دیکھ لیں، اس کی بھی ایک چھوٹے سے ورک شاپ میں سیٹلر ٹاؤن میں اس کی ابتدا تھی، مگر وہ کہاں تک گرو کر گئی ہے۔ تو یہ گروتھ ہے، مگر آپ یہ گروتھ کا سپین دیکھیں کہ وہ اگر 30 اور 40 سال لگ جائیں وہاں سے وہاں تک پہنچنے، تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ ایک جنریشن 2 جنریشن کی باتیں ہم کر رہے ہیں، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔
میرا اپنا خیال یہ کہ ہمیں ایک کوئک رزلٹس کے لیے جے ویز کرنا ہے اور فائنانس اٹریکٹ کرنا ہے، اور اٹریکٹ کرنے کے لیے انویسٹرز ہیں. انفارچونیٹلی یہاں جو 20+% کائبار ہو گیا ہے، اس انٹرسٹ ریٹ پہ آپ بینک سے پیسہ لے کر کے کوئی چیز لگا نہیں سکتے، کوئی چیز چلا نہیں سکتے. تو وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک نگیٹو امپیکٹ گروتھ پہ ہے کہ جیسے انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں تو گروتھ آپ کی مینوفیکچرنگ کی گھٹ رہی ہوتی ہے. ساری دنیا بھر کا اصول ہے. So it's easy for people to put the money in the bank and just get 20% return, which is a hefty return دنیا کے نظریے سے اگر ہم دیکھنا شروع کریں. امریکہ چلے جائیں آپ تو 4-5% کی رینج میں آپ کو لونز مل جاتے ہیں، اور پھر آپ 20% کما کر کے 15% آپ رکھتے ہیں، 5% واپس کر رہے ہوتے ہیں. اٹس اے وائبل پروپوزیشن. تو گروتھ کے لیے یہ ہائی انٹرسٹ ریٹ بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے. باوجود اس کے میں یہ فیل کرتا ہوں کہ انڈسٹریلسٹ کو اٹریکٹ کریں، ان سے جا کر کے ان کو ملا کر کے، یا ٹیکنالوجی اینڈ بزنس پلان آپ کا ہو، انڈسٹریلسٹ کا پیسہ ہو، اور جوائنٹ وینچر کریں بڑے مینوفیکچرنگ اداروں کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک ایسی چیز سیٹ اپ کریں جو ڈیفینیٹلی وائبل ہوگی، ورنہ اسمال سیٹ اپس تو چلتی رہیں گی. اچھا سر، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ پرابلمس بھی ہیں بہت زیادہ، اور مینوفیکچررس اور جو بھی یہاں پر بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہڈل سامنے آتی ہیں. لیکن سر اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں تو ابھی آگے کافی آگے تک کچھ ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو انڈسٹری کو کس قسم کی سپورٹ لینی چاہیے؟ اور ظاہر سی بات ہے بزنس بھی یہاں پہ چلنا ہے، پاکستان کو بھی رن ہونا ہے. انڈسٹری بہت بڑی بیک بون ہوتی ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ انڈسٹری کو میسج دیں گے، یا گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسوسیشن بننی چاہیے؟ بلکہ بنی ہوئی بھی ہے بہت ساری. تو کس طرح سے ان کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے؟ میرے خیال سے ایسوسیشنس کا فقدان نہیں ہے. ہماری HVACR سوسائٹی اپنی ایک بہت بڑی پلیٹ فارم بن چکی ہے. دیگر چیمبرز ہیں اور ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں. آئی تھنک واٹس امپورٹنٹ ہے اس کے ان سب کو اکٹھا ہونا ہے اس پلیٹ فارم پہ کہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا حل چاہیے جس سے سب کو فائدہ پہنچے. سو دیر نیڈس ٹو بی کولیبریشن اینڈ سینرجی جس کو کہتے ہیں، کہ وہ چیز اچیو کر کے پھر آپ گورنمنٹ آبویسلی لاز میک آل دا ڈفرینس. قانون آپ نے بنوانا ہے، اگر ضرورت ہے قانون کی، تھرو پروسیس آف پارلیمنٹری ڈبیٹ اینڈ لاز بنا کر کے پیش کرنی ہے. وہ ایک بہت بڑا ایک کارروائی ہوتی ہے جس کے پیچھے انڈسٹری مل کے پیسے جمع کر کے ایک ادارہ بنا کر کے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، جہاں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اور یہاں بھی ہے ایسی ایم شور. بٹ جو ادارے ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی بیٹھ کر کے اگر سوچیں کہ امپیڈمنٹس کیا ہیں مینوفیکچرنگ گروتھ میں اور کس قسم کے قانون چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فار ایگزامپل ٹیکس میں چھوٹ بہت بڑا ایک انسینٹیو بن سکتی ہے، کہ اگر آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اس میں اتنے پرسنٹیج پارٹس آپ کے لوکل ہیں تو اتنا آپ کو مراحت ملے گی ٹیکسیشن میں. دیٹ وڈ بی اے بوسٹ اینڈ اینی ادر سچ نیچر. اب میں بیٹھ کر کے سوچا نہیں ہوں ساری چیزیں، بٹ اس مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بڑھانے میں جو رکاوٹیں بن رہی ہیں، جیسے امپورٹس ہیں، کوئی چیز ہمارے یہاں 100% لوکل نہیں ہے، تو 50 to 80% کمپوننٹس امپورٹڈ ہوں گے. مگر اگر وہ 50 to 80% کمپوننٹس آ رہے ہیں اور پھر 100% ایک چیز بن رہی، 20-25-30% آپ کی لوکل ان پٹ اس میں شامل ہے، تو ان امپورٹس کے اوپر بھی کچھ مراحت دی جائے. وہاں سے ایک فنش پروڈکٹ آ رہا ہے اور پاکستان کا فنش پروڈکٹ ایک یہاں بن رہا ہے سملر نیچر کا، تو ایک نمایاں فرق آنا چاہیے. اور فرق اسی طریقے سے آ سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو جو پیسے جاتے ہیں ان دا فارم آف ٹیکسیشن اینڈ ڈیوٹیز، اس میں کمی واقع ہو. اور ایسے بہت سارے اور بھی چیزیں ہوں گی جس کے اوپر غور و فکر کر کے باضابطہ ایک پلان ترتیب دیا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ فہیم صاحب. ویورز آپ نے دیکھا کہ یہ فہیم صدیقی صاحب تھے F&D کے, اور انہوں نے بڑا تفصیلی ڈسکشن کیا اور گورنمنٹ کو بھی کچھ سجیشنز دی ہیں, اور یہاں کی انڈسٹری کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے اس انڈسٹری کو گروتھ دینے کے لیے. اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجین پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.